حضرت صاحب، محرم کے دنوں میں جو نوحہ پڑھا جاتا ہے اس کو سننا کیسا ہے؟ گاڑیوں والے اس کو اپنی گاڑیوں میں لگاتے ہیں، واٹس ایپ پہ ہمارے نوجوان اہل سنت و جماعت کے بھی اس کو سٹیٹس لگاتے ہیں، شرعی طور پہ اس حوالے سے آپ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ جی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ صحیح بخاری شریف کے اندر آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص رخسار پیٹے اور گربان پھاڑے اور جاہلیت کی طرح اگر کوئی آواز بلند کرے تو اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ہمارے راستے پر نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اسی طرح سے ابو داؤد شریف کے اندر حدیث ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نوحہ کرنے والیوں پر اور نوحہ سننے والیوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ تو در حقیقت یہ وہ نوحہ ہوتا ہے جو مصیبت پر آؤ فغاں کرنا اور گلہ شکوہ کرنا، یہ وہ نوحہ ہوتا ہے۔ یہاں ہمارے ہاں جو نوحہ پڑھا جاتا ہے اہل بیت کی محبت کے نام پر، تو اس نوحہ کے اندر اکثر اوقات صحابہ کرام کی توہین ہوتی ہے، تحقیر ہوتی ہے، تبرہ کیا جاتا ہے، اشارتاً یا کنایتاً کیا جاتا ہے، اور بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ خود اہل بیت اطہار کی بھی شان میں یہاں پر توہین کی جاتی ہے ان کے اندر، چونکہ اس کے ساتھ ایک وہ ماتم کی سی آواز آتی ہے جس طرح سے، اور ایک چھنکار سی پیدا ہوتی ہے، تو عام نوجوانوں کو یہ ایک آواز اچھی لگتی ہے اور وہ اس کو گاڑیوں پہ بھی لگا لیتے ہیں، رکشے والے نے لگائی ہوتی ہے، حالانکہ وہ مکتبہ فکر سے ان کا تعلق کوئی نہیں ہوتا، اور ہمارے نوجوان محبت اہل بیت میں اس کو سٹیٹس بھی لگا لیتے ہیں۔ دیکھیں، وہ شخص تو مسلمان ہی نہیں ہے جو حضرت امام حسین کی شہادت پر غمگین نہ ہو، تو یہ تو ایمان کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ شہادت امام حسین اتنا دردناک واقعہ ہے کہ اس پر غمگین ہونا، تو یہ تو ایمان کا تقاضا ہے، لیکن اس غم کو صبر کے ساتھ ہم نے اپنے دل کے اندر تازہ رکھنا ہے، نہ کہ آؤ فغاں کر کے شور شرابہ کر کے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو جہالت کی طرح آواز بلند کرے تو پھر اس کی نہ کوئی فرض قبول ہوتی ہے، نہ اس کی کوئی نفل عبادت قبول ہوتی ہے اللہ کی بارگاہ میں، یہ اتنا بڑا جرم ہے۔ اور پھر بعض کا علامہ صاحب ایسا ہوتا ہے کہ اس کے اندر صحابہ کرام کا تبرہ اشارتاً کنایتاً اس طرح کیا جاتا ہے کہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جو خاتون جنت ہیں ان کو مظلوم بنا کے پیش کیا جاتا ہے کہ ان کے پاس ان پر جو ظلم ہوا، ان کا جو گھر معاذ اللہ جلا دیا گیا، ان کا بچہ محسن نامی شہید ہو گیا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لعن طعن کی جاتی ہے، ان کا حق مار دیا گیا، غصب کیا گیا حق، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پر لعن طعن ہوتی ہے۔ اور پھر بعض اوقات خود اہل بیت اطہار کی پاک دامن بیویوں کے لیے بھی ایسے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں جو کسی طور پر بھی انسان کو گوارا ہو ہی نہیں سکتے اور روا نہیں ہے ان کی شانوں کو، جیسا کہا جاتا ہے میں کیوں نہ رہوں بابا، میں اجڑ گئی بابا، میں لٹ گئی بابا، یعنی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اہل بیت کا گھرانہ اجڑ گیا، معاذ اللہ لٹ گیا؟ انہوں نے تو قربانی پیش کی، ان کے ساتھ ظلم ہوا، سب کچھ ہوا، لیکن کمال صبر و استقامت کا مظاہرہ انہوں نے کیا۔ اس لیے میں اپنے نوجوانوں سے بالخصوص کہوں گا کہ اگر اور کوئی اس نوحے کو عبادت سمجھتا ہے، اچھا سمجھتا ہے، تو 1000 دفعہ کرے، لیکن ہم اہل سنت کے لیے یہ نوحہ، علامہ صاحب میں بالکل واضح طور پر یہ پیغام دے رہا ہوں کہ یہ نوحہ اہل سنت کے لیے سننا بھی حرام ہے اور اس کو پڑھنا بھی حرام ہے، اور یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے عین مطابق ہے۔